السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈوز بائی رانا سجاد۔ آج ہم اس دل کو دہلا دینے والے واقعہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کہ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں پیش آیا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ 14 اگست آزادی کا دن۔ کیا ہمارا ملک اس لیے آزاد ہوا تھا کہ ہماری عزتیں، ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے ہی ملک میں آزادی سے نہ پھر سکیں، ان کی عزتیں محفوظ نہ ہوں؟ یہ واقعہ کوئی پہلی بار پیش نہیں آیا، یہ روزانہ یہ واقعات ہوتے ہیں اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ معصوم عائشہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، وہ بھی اوروں کی طرح، اور لوگوں کی طرح، اور مردوں کی طرح وہ بھی جشن آزادی منانے گریٹر اقبال پارک میں آئی تھی، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس معصوم لڑکی پر 400 کے قریب ملزمان نے حملہ کیا، اس کو زد و کوب کیا، اس کے کپڑے پھاڑے اور اس کو کھلونے کی طرح ہوا میں اچھالتے رہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ دل اس لیے دہل جاتا ہے کہ جب کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہو، اور ایک بیٹی والا جس کی بیٹیاں ہیں، جس کی بہنیں ہیں، اس کا ضرور دل دہل جائے گا یہ بات سن کر، یہ واقعہ دیکھ کر۔ کیا ہمارا ملک اس لیے آزاد ہوا تھا؟ کیا ہم نے انگریزوں سے، ہندوؤں سے اس لیے آزادی لی تھی کہ ہمارے ملک میں ہماری عزتیں ہی محفوظ نہ ہوں؟ ہم نے آزادی اس لیے لی تھی کہ ہم ایک الگ ملک میں آزادی سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں ہماری جانیں محفوظ ہوں، ہماری عزتیں محفوظ ہوں اور ہم سکھ کا سانس لے سکیں۔ یہ کیسی آزادی ہے جناب؟ اور شرم کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ 14 اگست والے دن ہی پیش آیا۔ 14 اگست 2021 شام 6 بجے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک بڑا گھناؤنا واقعہ ہے۔ اب میرا سوال ہے ان 400 لوگوں کے بے شرم جتھے سے، بے شرم بدماش لوگوں سے، کہ کیا ایسی حرکت کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ایک دفعہ بھی شرم نہیں آئی؟ اس معصوم عائشہ نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ 400 جتھے میں سے کسی ایک کو بھی یہ خیال نہ آیا کہ اگر اس کی جگہ اس کی اپنی ماں بہن یا بیٹی ہوتی تو ان کے دل پہ کیا گزرتی؟ کچھ لوگوں نے عائشہ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن بدماشوں کا جتھا زیادہ تھا جو کہ وہ بیچارے ناکام رہے۔ معصوم عائشہ چیختی چلاتی رہی، لیکن ان بے رحم لوگوں کو ذرا بھی اس پہ ترس نہیں آیا۔ بہت شرم کی بات ہے، اس سے میرے ملک کی تذلیل ہوئی ہے، پوری دنیا میں تذلیل ہوئی ہے اور ایک غلط لیسن گیا ہے۔ اب میرا سوال ہے ان ماں باپ سے جن کے یہ بچے ہیں اور ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جو یہ بدماشوں کا جتھا جنہوں نے یہ حرکت کی، سب کے والدین کو پتہ ہے کہ ان کے بچے اس میں شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ کیا آپ کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ نے ان کو اجازت دی ہے کہ باہر جائیں اور ایسی بدماشی کریں اور لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلیں؟ یہ بہت شرم کی بات ہے، آپ کی تربیت پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ میری آپ کو یہ صلاح ہے، اگر آپ واقعی ایک سچے مسلمان ہیں، ایک سچے پاکستانی ہیں اور ایک عزت دار ماں باپ ہیں، اس سے پہلے کہ پولیس آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے، آپ خود اپنے ملزم بچوں کو پولیس اسٹیشن لے کے جائیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگوائیں تاکہ آئندہ کسی کے بچے بھی یہ حرکت نہ کریں اور ہمارے ملک کا جو سر ہے وہ پوری دنیا میں فخر سے بلند ہو اور انہیں پتہ چلے کہ ہمارے پاکستان کے ماں باپ کیسے باکردار ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچوں کو کسی کی عزتوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب میرا سوال ہے حکومت وقت سے۔ پچھلی حکومتوں میں بھی یہ واقعات ہوئے، بہت سے قانون بدیں، لیکن قوانین امیروں کے لیے
غریبوں کے لیے کبھی کچھ نہیں ہوا۔ میری اپیل ہے عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک عام شہری ہونے کے ناطے، ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے میری یہ اپیل ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس سے کہ ہماری بہن بیٹیاں جیسے مرضی پھریں، کسی کی جرت نہ ہو کہ ان کی طرف دیکھے، نہ کہ ہم جگہ جگہ پولیس کھڑے کریں، ناکے لگائیں۔ قانون ایسا ہو کہ کسی کی جرت نہ ہو کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کی طرف دیکھے۔ اور میری یہ درخواست ہے کہ ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو عائشہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ کسی اور عائشہ کے ساتھ نہ ہو۔ اور میری گزارش ہے اپنی تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے کہ اپنی زندگی کو، آپ کا بھی برابر کا حق ہے اپنی زندگی گزارنے کا، جیسے مرد جتنی حیثیت ہے اتنی ہی عورت کی ہے، آپ کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے۔ لیکن میری بہنوں، تھوڑا سا اسلام کا مطالعہ کریں، اور جہاں مردوں کا ہجوم ہو وہاں پہ اپنے آپ کو ریزرو رکھیں۔ اسلام میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے جو اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے اور شرع عام نمائش سے منع کیا ہے۔ میری درخواست ہے تمام بیٹیوں سے، بہنوں سے کہ وہ اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔